حضور، آپ اپنے خطبات اور خطابات میں جماعت کو نصیحت فرماتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور یا اگر کبھی ہم اپنے اجلاسات میں بعض روحانی کمزوری یا برائی کا ذکر کرتے ہوئے نصیحت کرتی ہیں تو اکثر لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نصیحت ہے، کوئی فیصلہ نہیں اور ہر بات پر عمل کرنا ضروری نہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو علیحدگی میں بٹھا کر نصیحت کریں تب بھی انہیں اچھا نہیں لگتا۔ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو تقریر کرنے والا ہے اگر جنرل نصیحت کر رہا ہے، خطبہ دینے والا جنرل نصیحت کر رہا ہے، تو یہ تو ایک عمومی نصیحت ہے اللہ اور اس کے رسول کے جو حکم ہے اس کے مطابق۔ اب چور کی داڑھی میں تنکا محاورہ ہے۔ اب ایک شخص میں اگر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ہی تم نے ٹارگٹ کیا ہے کیونکہ میرے اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو یہ تو اس کی کم ظرفی ہے یا بیوقوفی ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ نصیحت مجموعی طور پہ کی جا رہی ہے، اور اگر اس میں ہیں کمزوریاں تو اس سے تو سبق سیکھنا چاہیے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس بندے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے اس طرح توجہ دلائی تاکہ میں صحیح احمدی مسلمان بن جاؤں۔ کئی لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ آپ خطبات جب دے رہے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض دفعہ تاریخی باتوں میں ہی بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں، لگتا ہے کہ آپ ہمارے متعلق بات کر رہے ہیں اور ہماری اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم جائزہ لیتے ہیں اور پھر شرم آتی ہے، اپنی اصلاح کی کوشش ہم کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی ہیں جو سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ڈھیٹ لوگ ہیں اثر ہی جن پہ ہونا کسی بات کا، اور دوسروں پہ الزام انہوں نے دیتے رہنا، ان پہ جو مرضی آپ کہہ لیں ان پہ اثر ہی نہیں ہوگا۔ ان کے لیے پھر دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے اور ان کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ حقیقی احمدی بن جائیں۔ اگر تقویٰ سے کام لیتے ہوئے نصیحت کرنے والا، تقریر کرنے والا، یا اگر مرد کوئی ہے یا امام ہے یا مربی ہے، خطبہ دینے والا خطبے میں باتیں کر رہا ہے، تو وہ پہلے تو دعا کر کے جائے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں تاثیر رکھ دے کہ میں جو بھی کہوں اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق ملے اور اس کو غور سے سن سکیں اور اس کا دل پہ اثر ہو، اور پھر بعد میں بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ان باتوں کا اثر ڈالے اور ہم ایک نیک جماعت بن جائیں، وہ جماعت بن جائیں جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں بنانا چاہتے تھے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام نے بے شمار جگہ پہ لکھا ہے، بعض اس زمانے میں بھی باتیں ہو جاتی تھیں، آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ کہنا یہ نصیحت ہے۔ اب نماز قرآن شریف کا حکم ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نصیحت کی تھی، یہ ضروری تو نہیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نے پیدا ہی انسان کو عبادت کے لیے کیا ہے۔ اب عبادت کی طرف توجہ دلاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر اتنا ہی ذاتی معاملہ ہے انسان کا نمازیں پڑھنا یا نہ پڑھنا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے جو عشاء کی نماز پہ نہیں آتے ان کے گھر کو جا کے آگ لگا دوں؟ یہ کوئی مقصد ہے نا؟ نہیں تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ تو ہر ایک کے لیے رحمت و شفقت ہے کہ جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کو سزا دوں۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کو نصیحت کرنا ضروری ہے، اور جن کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو بھی ذاتیات پہ نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور اگر کسی سے اچھے تعلقات ہیں یا پھر اچھے تعلقات بنانے چاہیے عہدے داروں کو بھی، لجنہ کے عہدے داروں کو بھی اور مرد عہدے داروں کو بھی، پھر ان سے ذاتی تعلق پیدا کریں، پھر ان کے گھروں میں جا کے ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی ہے اس زمانے میں اس لیے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دنیا میں بھی رائج کریں۔ اس کے لیے یہی ہے کہ جو کوشش ہے وہ تو ہم نے کرنی ہے۔ کسی پہ اچھا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، اس کی اگر نیت نیک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ میری نیت تو نیک ہے۔ اگر کسی کے دل میں کوئی غلط قسم کا خیال آتا ہے اس نصیحت کو سن کے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اس کو بھی معاف فرمائے، اور اس کو عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے ان باتوں پہ۔ تو یہی ہم کر سکتے ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے شکوے تو بعضوں کو ہوتے ہی ہیں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے عہدیدار جو ہیں لجنہ کی، وہ بھی اپنے نیک نیتی سے نصیحت کریں، کام کریں،
اور مرد بھی نیک نیتی سے نصیحت کریں اور کام کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کم از کم اگلی نسل تو بہتر ہو ہی جائے گی، اول تو آپ لوگ خود بھی ہو جائیں گے بہتر سارے۔